اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وبخیر المعین۔ ہماری بحث انسان شناسی کے عنوان سے انسان کے مختلف پہلوؤں کو خالق کائنات نے بیان کیا ہے اور ایک خاص حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ غور کرو اپنی خلقت پہ۔ جب اپنی خلقت پہ غور کرو گے تو توحید کا اقرار کر لو گے، اور جس دن سے اپنی خلقت سے غافل ہوگے اسی دن سے زبان اعتراض خالق کائنات پر شروع کر دو گے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، مثالیں بیان کرتا ہے یہ انسان ہمارے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا کہ ناسی خلقہ، اپنی خلقت کو بھول چکا ہے۔ تو جو اپنی خلقت کو نہیں بھولتا وہ خدا کے سامنے زبان نہیں کھولتا۔ بس یہ جتنے اعتراضات خدا کے سامنے ہوتے ہیں، خدا کی خلقت کے، خدا کی کائنات میں، اس کی مشکل خود فراموشی ہے۔ چونکہ خود فراموش ہے اس لیے خداوند عالم کے نظام کائنات میں اعتراض کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ پاؤڈر بن جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی خدا جس نے پہلی دفعہ تمہیں حیات دی تھی، خوب وہ حیات دیگر تمہیں عطا نہیں کر سکتا؟ کیوں بھول گئے اپنی خلقت کو؟ جیسے بھولتا ہے انسان پہ اعتراض کرتا ہے۔ وہ عرض کیا تھا کہ 3 مطلب ہیں یہاں پہ، ایک مطلب کی طرف کل اشارہ ہوا تھا، اور مطلب دوم جو آج سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ فقط اس جملے کا معنی کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ تبارک اللہ احسن الخالقین کیا ہے؟ سب سے پہلے عرض کر دوں کہ کئی لوگوں کو یہ جھانسا ہوا ہے کہ خدا ہے بابرکت ذات کہ جو احسن الخالقین ہے، یعنی خالق متعدد ہیں اور ان متعدد خالقین میں سے ایک احسن ہے، جس طرح کہ اس میں تفصیل بھی یہ بتا رہی ہے۔ خوب، اس سے پہلے کہ اس عبارت کو کھولا جائے، اس کا معنی بیان کروں، ضروری ہے کہ ایک مقدمہ پہلے عرض کروں کہ جس مقدمے سے مطلب حل ہو جائے اور اس توجہ کے ساتھ آئیں آیت کی طرف۔ مادی کائنات کے اندر آگے 3 چیزیں ہیں، یعنی مادی مخلوق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مادی کائنات 3 شعبوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور ہر ایک شعبہ ترتیب طولی کے اعتبار سے تقدم و تأخر رکھتا ہے۔ سب سے پہلا نام اس طبیعت کے اندر جو خلقت وجود میں آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں طبیعت۔ طبیعت مادی کائنات کا پہلا مرحلہ ہے۔ طبیعت کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، خالق کائنات نے جو اپنی مخلوقات خلق کی ہیں ان میں ایک مخلوق کا نام ہے طبیعت، یعنی ایک چیز کے اندر جو کمال ممکن تھا، جس کمال تک وہ پہنچ سکتی تھی، وہ کمال بالفعل دے کر اس کو کائنات کے اندر روانہ کر دیا۔ وہ جو اپنا بالفعل کمال لے کر آ جاتا ہے اس مخلوق کو مخلوق طبیعی کہا جاتا ہے۔ اور طبیعت کو طبیعت کہتے ہیں اس وجہ سے ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی آیت ہے بل طبع اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں پر کیا کر دیا ہے؟ مہر لگا دی۔ طبع بھی مہر کو کہتے ہیں، ختم بھی مہر کو کہتے ہیں۔ خاتم وہ جو انگوٹھی کہتے ہیں، وہ خاتم چونکہ شروع میں یعنی اوائل میں انگوٹھی سے ایک خط کے نیچے مہر لگائی جاتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ مضمون خط تمام ہو گیا ہے، یعنی اس خط کے اندر تبدیلی نہیں۔ طبع عربی کے اندر کب استعمال ہوتا تھا؟ شروع میں یہ تھا اس زمانے میں کہ ایک تھیلی جس کے اندر اشرفیاں ڈالی جاتی تھیں
درہم و دینار ڈالے جاتے تھے. درہم و دینار ڈالنے کے بعد اس تھیلی کا منہ بند کر دیا جاتا تھا، اور جس کے ذریعے بند کیا جاتا تھا اس کو کہتے تھے تابع. اس کا معنی کیا ہوتا تھا کہ اس تھیلی کے اندر نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے مزید، نہ اندر سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی تبدیلی اب اس میں نہیں ہے، یہی ہے جو کچھ اس کے اندر موجود ہے. اسی سے نکلا ہے کلمہ طبیعت، موجود طبیعی، یعنی ایک موجود، ہاں ایک موجود جس کمال تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ کمال خدا نے اس کی ذات کے اندر رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا ہے. ایسا منہ بند کیا ہے کہ اب وہ کمال اس سے نہ لیا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا ہے. کمال بالفعل ہے، کمال بالفعل، اسی لیے وہ خود بالفعل ہو کر خلق ہوتی ہے. اب نمونے بہت سے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ طبیعی موت پر ہے، اب نہیں، وہ نہیں، ابھی نہیں، وہ معنی الگ ہے، ابھی فعلاً اس کو اس میں نہیں لے کے آئے. آپ کہتے ہیں کہ پانی کی طبیعت میں ہے بہنا، بہنا، کس طرف؟ نشیب کی طرف. یہ نشیب کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہ اس کی طبیعت میں خدا نے یہ چیز رکھی ہے، کبھی بھی فراز کی طرف نہیں جائے گا. اگر فراز کی طرف اس کو بھیجنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ فاعل بالقصر کے ذریعے اس کو آپ بھیجیں گے، یعنی کوئی ایسا فشار دیں کہ جو اس کو طبیعی میلان کے خلاف حرکت میں دے. تو جب فوارے کے ذریعے آپ پانی کو اوپر پھینکتے تو چلا جاتا ہے، لیکن جیسے پریشر ختم کر دیں کیا ہوگا؟ فوراً نیچے آ جائے گا. بس طبیعی موجودات کو اگر خود آپ چھوڑ دیں تو جو کمال خدا نے ان کے اندر رکھا ہے اسی کمال کے مطابق چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ذات میں دخیل ہے. اگر ہاں یہ اس کی ذات کے اندر ہے. فشار کے ذریعے، تحمیل کے ذریعے، ٹھونسنے کے ذریعے آپ سمت مخالف میں کر سکتے ہیں، چونکہ آپ اس پر قاہر ہیں، وہ آپ کے سامنے مسخر ہے، اس لیے آپ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ چھوڑیں گے فوراً وہ ہلکا تیار ہو کے گر جانا، یہ بھی طبیعی ہے نیچے. کیوں؟ کیونکہ زمین کے اندر ہے کشش، اس کے اندر ہے جاذبہ، اور فروٹ کے اندر ہے انجذاب. اور جہاں پہ جاذبہ ایک چیز کے اندر ہو اور ایک چیز کے اندر انجذاب ہو تو وہ چیز کھینچی ہوئی جاذبے کی طرف آ جاتی ہے. مقناطیس میں کیا ہے؟ جاذبہ. لوہے میں کیا ہے؟ انجذاب. یعنی وہی سنخیت ہے. وہ کیا ہوگا؟ مقناطیس کی طرف یہ کھینچا چلا جائے گا. لکڑی نہیں کھینچتا، کیوں؟ چونکہ لکڑی کے اندر انجذاب نہیں ہے. طبیعت مراد مزاج کہہ سکتے ہیں؟ نہ وہ نہیں ہے، وہ اردو کا ہے اصلاً. بابا تھا یہ نہیں ہے. ابھی یاد کرتا ہوں، طبیعی موجود کا جس کا بالفعل جو کمال تھا، جس میں وہ جا سکتا تھا، وہ کمال خدا نے بالفعل اس کو دے کر اس کا منہ بند کر کے روانہ کر دیا کائنات میں. پانی کی طبیعت میں ہے نمی، پانی کی طبیعت میں ہے ٹھنڈک، آگ کی طبیعت میں ہے جلانا، دھوئیں کی طبیعت میں ہے اوپر جانا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہ خدا نے اس طرح خلق کیا ہے اس کو. یعنی وہ کمال جو آپ کو اس کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ کمال کیا ہے؟ وہ بالفعل اس کے اندر ہے، اور بالفعل کمال دے کر اس کو دنیا کے اندر یعنی مادی کائنات کے اندر روانہ کر دیا ہے. تو یہ اپنے اختیار سے مزید کوئی کمال کسب نہیں کر سکتا، اور اس کمال سے اپنے آپ کو خالی بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ اگر وہ کمال لے لیا جائے تو اس کی ذات ہی ختم ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ طبیعی موجود. خوب یہ ایک منزل ہے. اسی کو کہا جاتا ہے جبلی بھی کہا جاتا ہے. ذہن میں رہے یہ اصطلاحات یا یہ کلمات جو استعمال ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ رہے. کبھی کہا جاتا ہے یہ موجود طبیعی ہے، یعنی جو کمال اس کے اندر رکھا ہے اسی کمال کے مطابق یہ دنیا میں آ گیا ہے. کبھی اس کو کہا جاتا ہے جبلی. جبلی کہاں سے نکلا ہے؟ جبل سے. جبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. پہاڑ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پہاڑ کے اندر صلابت ہے، سختی ہے، استحکام ہے. اس کو جبلی مخلوق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کمال اس کے اندر راسخ ہے، وہ کمال اس سے جدا نہیں ہو سکتا. بس کبھی کہا جاتا ہے جبلی، کبھی کہا جاتا ہے تبھی، فرق نہیں کرتا ہے. یہ ایک مرتبہ ہے. مرتبہ دوم اسی مادی کائنات کا، اس کو کہا جاتا ہے غریزہ.
غریزہ کیا چیز ہے؟ جانوروں میں اب آہستہ آہستہ طبیعی موجودات اپنی منزل پہ ہیں، وہ کمال بالفعل لے کر آتے ہیں. غریزی مخلوقات جو ان کا مرتبہ طول میں بالاتر ہے. سب سے پہلے غریزی کا معنی کریں. غارازہ، غین رے اور زے، ریزے والا، زنبور والا. غارزہ کا معنی ہوتا ہے گاڑنا. کسی چیز کو اگر آپ زمین کے اندر گاڑ دیں، گاڑنے کے بعد وہ چیز جب نشو و نما کرتی ہے، پھیلتی ہے، اس کو زمین سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو زمین سے کھینچ کر اکھاڑ کر باہر پھینک دیں خود نابود ہو جائے گی. غارزہ یعنی کسی چیز کو گاڑنا، کسی چیز کو کسی چیز کے اندر رکھنا. وہ رکھنا کیا ہوتا ہے کہ اگر اس غریزے کو اس وجود سے آپ باہر نکال دیں، وہ ذات ہی اصلاً ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ ہے تو اس کی ذات ہے، اگر وہ نکال دیں تو ذات ہی ختم ہو جاتی ہے. خوب غریزہ ہے کیا؟ غریزہ اس طبیعت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک قانون ہے جو خداوند عالم نے اس کے وجود کے اندر رکھا ہے کہ اگر وہ قانون نہ ہوا تو یہ چیز نابود ہو جائے گی. لیکن وہ قانون ایسا ہے کہ جو خالق کائنات نے اس کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے. اگر وہ قانون اس کی ذات سے آپ باہر نکال دیں، وہ چیز نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ غریزہ کیا ہے؟ جو طبیعی موجود کے بعد اس کے اندر قانون کے طور پہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو بقا مل جائے، تاکہ اس کو دوام مل جائے، تاکہ یہ چیز باقی رہے. اس کی بقا کے لیے وہ قانون جو اس کو خالق کائنات نے ذات کے اندر رکھ کر روانہ کیا ہے، اس قانون کو غریزہ کہا جاتا ہے. طبیعت کو پروان چڑھائے یا باقی رکھے؟ پروان چڑھانے کے لیے اور بقا کے لیے، دونوں باتیں صحیح ہے، مشکل نہیں ہے. یہ غریزہ کیا ہے؟ اس غریزے کا نام کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں جذب اور دفع، یعنی بعض چیزوں کو جذب کرتا ہے، اپناتا ہے، اور دفع بعض چیزوں کو دور کرتا ہے. جذب اور دفع کا قانون کیا ہے؟ قانون غریزی ہے. غریزے کے تحت یہ سارا کام کرے گا. کیا مطلب؟ قانون خدا نے اس کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے. اگر یہ قانون نہ ہوتا تو یہ کبھی جذب اور دفع کی منزل پہ آ کر اپنی بقا کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا. خوب، طبیعت کن موجودات میں ہے؟ طبیعت جمادی مخلوقات کے اندر ہے. جماد طبیعت کا ایک حصہ ہے، پتہ چل گیا نا. مخلوقات جمادی، جامد کون ہے؟ جمادات جیسے کہتے ہیں، یہی زمین، پتھر، یہ وہ ساری چیزیں، یہ طبیعی موجودات ہیں. یعنی جو قانون خدا نے ان کے اندر جو کمال رکھنا تو رکھ کر ان کو روانہ کر دیا، یہ جمادی مخلوق ہیں. وہ غریزہ جن کے اندر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ نباتی مخلوق ہے. نباتی مخلوق کیا کرتی ہے؟ غریزے کے تحت اپنے آپ کو پروان چڑھاتی ہے. نبات، درخت جب زمین سے باہر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بعض چیزوں کو جذب کرتا ہے، بعض چیزوں کو دفع کرتا ہے. جذب اور دفع کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی بقا کو محفوظ کر لیتا ہے. اب وہ درخت جن کے اندر یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے جذب اور دفع کی، کیا ہو جاتے ہیں؟ خشک ہو جاتے ہیں، پروان نہیں چڑھتے ہیں. جب خشک ہوتے ہیں تو یعنی اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، باقی نہیں رہتے ہیں. بس ان کی بقا کے لیے جو نظام خدا نے ان کی ذات کے اندر رکھا ہے، اس قانون کا نام کیا ہے؟ غریزہ. غریزہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جذب اور دفع سے شروع ہوتا ہے. یہ جذب اور دفع ہی کہلاتا ہے. کب؟ جب نباتات کی منزل میں ہو. اگر نباتات کی منزل میں ہو، نباتات آگے بڑھنا چاہ رہے ہوں، تو ان کے اندر یہ قانون خدا نے رکھا ہے اور یہ قانون گاڑ دیا ہے ان کی ذات میں. یعنی اگر اس قانون کو ان سے نکال، ان کی ذات ختم ہو جائے گی. پانی، آگ، اس میں بھی تو طبیعت ہے، تو اب یہ میں نہیں. ابھی عرض کر رہا ہوں. خوب، جس کے اندر غریزہ ہوگا، آغا نے جلدی کی ہے چونکہ بیان نہیں کیا، مطلب پہلے سوال کیا ہے
وہ آخر میں عرض کرنا تھا لیکن سوال کی وجہ سے مجبور ہے کہ یہیں پہ عرض کر دیں. وہ عرض کیا تھا کہ ترتیب طولی ہے. طولی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ مخلوق جو نباتی مخلوق ہے اس کے اندر طبیعت بھی ہے. وہ طبیعت کے ارتقاء کو کیا کہتے ہیں؟ غریزہ. وہ غریزہ کے اندر خود طبیعت شامل ہے. پس طبیعت بھی ہے، طبیعت سے ہٹ کر ایک اور چیز کیا ہے؟ غریزہ بھی ہے. غریزہ یعنی گاڑ دینا. مثال عرض کروں تاکہ مطلب زیادہ ذہن میں آئے. دیکھیں یہ ہے آج کل کے الیکٹرانک نے یہ مسئلے آسان کر دیے ہیں ان مطالب کو سمجھنے کے لیے. موبائل ہیں آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس ہیں. موبائل ہے، یہ کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، جتنے بھی ہیں. اس لیپ ٹاپ میں یا موبائل میں دو قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کے اندرونی جو فنکشنز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور ہارڈ ویئر مطلب جو اس کے باہر کی مشینری ہوتی ہے اس کا نظام. برعکس نہیں کہہ رہے؟ نہیں جی نہیں، ہارڈ ویئر تو مشینری ایکٹیویٹیز. احسن، مشینری کی ایکٹیویٹیز. یعنی جس کارخانے نے موبائل بنایا تھا، موبائل بناتے وقت ایک سسٹم اس کے اندر فیڈ کر دیا تھا، اور وہ سسٹم اگر آپ اس سے ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہاں یہ غرضہ ہے. یہ غرضہ ہے، یعنی اس فیکٹری نے اس کے اندر یہ سسٹم ڈالا ہے، آپ نکال نہیں سکتے. لیکن بعض ایسے برنامے ہیں جو آپ اس کے اندر ڈالنا چاہیں ڈال لیتے ہیں، نکالنا چاہیں وہی سافٹ ویئر والا سسٹم. یعنی ابھی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہا ہے آپ، یا آپ کی مرضی کے مطابق کرے گا. ابھی آپ نے اس میں محفوظ کر لیا، کل کو اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن بعض ایسے پروگرامز ہیں کہ جن کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیلیٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ موبائل ہی نہیں رہے گا. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ہارڈ ویئر کا سسٹم غریزہ کہلاتا ہے. خدا نے ایک مخلوق کو جب دنیا میں روانہ کیا ہے اس کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کا نام رکھا ہے غریزہ. اور وہ غریزے کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے کہ اگر وہ غریزہ اس سے نکال لو یہ خود ذات اس کی ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی. خوب یہ غریزہ نباتات کے اندر رکھا ہے خدا نے. کیوں؟ تاکہ بعض چیزوں کو جذب کرو، بعض چیزوں کو دفع کرو. جب دفع کرو گے تو ہوگا کیا؟ اپنی بقا کو محفوظ رکھ لو گے، اپنے آپ کو پروان چڑھاؤ گے، تم باقی رہو گے. لیکن جس دن یہ سسٹم ختم ہو گیا اسی دن سے آپ کی بقا ختم ہو جائے گی. یہ دوسرا مرحلہ ہے عالم مادیت کا یا عالم جسمانی کا. وہ پس طبیعت سے کہاں ارتقاء کرتا ہے؟ غریزے کی طرف. غریزہ جب نباتات میں آتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ جذب اور دفع. اس جذب اور دفع کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پروان چڑھتا ہے. لیکن پروان کہاں چڑھتا ہے؟ جی اپنی ذات میں. کیا مطلب؟ یعنی ایک جگہ پہ ہوتا ہے پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی قابل نقل و انتقال محدود پیمانے پہ جذب اور دفع کے نتیجے میں حرکت کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ شاخیں باہر پھیلائے گا، جڑیں نیچے پھیلائے گا. اس سسٹم سے ہٹ کر کوئی اور سسٹم اس کے اندر نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ یہ نقل مکان کر جائے، یہ نقل مکانی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تیسرے مرحلے میں جب یہ آتا ہے، تیسرے مرحلے یعنی حیوانات کی دنیا میں، حیوانات کی دنیا میں بھی یہ قانون غریزہ اپنی جگہ پہ باقی ہے. اور وہ قانون غریزہ کیا ہے؟ اس حیوان کو باقی رکھنے کے لیے خدا نے جو اس کے اندر سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کا نام اب کیا ہوگا؟ غریزہ. اس غریزے کے تحت یہ کیا ہوگا؟ پروان چڑھے گا، زندہ رہے گا، اپنی بقا کو محفوظ رکھے گا. جب وہ سسٹم ایسے ہٹا لیں گے وہ سارا خوب. اس سسٹم کا نام حیوانات کی دنیا میں کیا ہے؟ غضب اور شہوت. یہاں پہ آج تھوڑا سا اس کو کلمے کو کھول دیں. شہوت کا معنی خواہشات نہ، یہ اردو میں ہم معنی کرتے ہیں شہوت کا معنی خواہشات نہ. شہوت کا معنی ہوتا ہے کیا؟ جذب کرنا، اشتہا. اشتہا کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. بھوک لگنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اندر چاہت پیدا ہو گئی ہے کسی چیز کی. یہ کسی چیز کی جو چاہت پیدا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں آپ اس کو جذب کریں گے، کیا کہا جائے گا؟ اشتہا
بڑھ گئی، طلب کہہ سکتے ہیں بھلے، البتہ اب تعبیرات مختلف ہیں، لیکن عرض کروں گا کہ کیوں طلب کب آئے گا. اشتہا یا شہوت یعنی جذب کرنے کی طاقت. غضب کیا ہے؟ دور کرنے کی طاقت. یہی جاذبہ اور دافعہ ہی ہے، لیکن جب حیوان کی منزل پہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہوت و غضب. اگر نباتات کی دنیا میں ہو تو کیا ہے؟ جذب و دافع کہلاتا ہے، اور اگر حیوان کی منزل پہ آتا ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ بس حیوان میں کیا ہے؟ غریزہ بھی ہے، حیوان میں طبیعت بھی ہے، طبیعت بھی ہے، غریزہ بھی ہے. اور غریزے میں جو کہا تھا جذب اور دفع ہے، اس میں جذب اور دفع کے علاوہ کیا ہے؟ شہوت و غضب. شہوت کس کا نام ہے؟ جذب کرنے کا نام ہے. غضب کس چیز کا نام ہے؟ دور کرنے کا نام ہے. اور یہ ہے کس میں؟ خوب حرکت کر سکتا ہے، نقل مکان. دوستان دونوں کے معنی جب ایک ہو رہے ہیں تو نام کیوں؟ ابھی عرض کر رہا ہوں، بلے ابھی عرض کر رہا ہوں. اللہ بیر تھوڑا انتظار کریں. بلے ان اللہ مع الصابرین. خوب حیوان کی دنیا میں کیا کہا یہ شہوت اور غضب کہلاتا ہے. شہوت کا معنی کیا ہے؟ جذب کرنا ہی ہے، لیکن یہ جذب کرنا بے مہار ہے. کوئی قانون وہاں قانون تھا نا، قانون ہے، اس میں بھی قانون ہے، لیکن یہ قانون جذب کرے گا لیکن تمیز نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ حیوان جاذبہ ہے اس کے اندر، شہوت ہے اس کے اندر، اشتہا ہے اس کے اندر، خلا ہے، خلا بھرے گا. کیسے بھرے گا؟ فرق نہیں. لہذا حیوان جب جذب کر رہا ہوتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے تو کس سے پیٹ بھرتا ہے؟ جو بھی چیز سامنے آئے گا، جو چیز سامنے آئے گی پیٹ بھر لے گا. غضب جب اس کے اندر یہ پیدا ہوگا، غضب کا معنی کیا ہے؟ قوت دفاع، قوت مدافعت، دور کرنے کی طاقت. دور کرنے کی طاقت کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہا کہ اس کا کوئی دشمن بھی ہے، خود دشمن اس کی بقا کے لیے نقصان دہ ہے. اس دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے اندر غضب رکھا ہے تاکہ اپنے دشمن کو دور کر سکے. لیکن جب یہ غضب اس کے اندر آئے گا، اس غضب کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے. جب غضب آئے گا پھر ہر ایک کو چیر پھاڑے گا. اس لیے حیوان ہے. حیوان کی منزل میں آ کر اس کو شہوت و غضب کہا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ شہوت و غضب حیوانیت کا نتیجہ ہے. بس ہے وہی قانون جو قانون غریزی تھا، لیکن قانون غریزہ جب حیوان کی منزل پہ آتا ہے تو اسی قانون کو شہوت و غضب کا نام دیا جاتا ہے. یہ یہاں تک. اب آئے طبیعت اور غریزے کے بعد فعلاً حیوانات کی دنیا میں نہیں جائے. قانون وہی ہے. وہ قانون آج کیا تھا؟ کون سا ہے؟ قانون غریزی. قانون غریزی کیا؟ یعنی ایک چیز کو باقی رکھنے کے لیے جو قانون جذب اور دفع کی صورت میں کسی کے اندر رکھا جائے وہ قانون غریزی کہلاتا ہے. تیسرے مرحلے میں بس طبیعت بھی ہے، غریزہ بھی ہے. تیسرا مرحلہ اس کا فطرت. وہ فطرت کیا ہے؟ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے شاید عرض کیا یا نہیں کیا، خوب اگر نہیں کیا تو مطلب جدید ہو جائے گا، اگر کیا تو تکرار ہو جائے گا، وہ مضر نہیں ہے. فطرت کا معنی فاتارہ. فاتارہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چیرنا، چیر کر کسی چیز کی تہ تک جانا. اسی لیے عجیب بات ہے، ابن عباس شاگرد ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا، اور دو اعرابی بدو اٹھ کر کسی جگہ سے آئے. ان کا جھگڑا تھا کنویں پر. ایک کہتا ہے میں نے کھودا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کھودا ہے. ایک کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں. جب حضرت کے سامنے آئے، ابن عباس بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے اسی عرب بدو میں سے کہا انا فطرتھا، میں نے اس کو کھودا ہے، چیرا ہے، زمین کو چیر کر پانی تک میں پیدا. اس وقت ابن عباس نے کہا کہ آج مجھے پتا چلا کہ فاطر کا معنی کیا ہے. اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا. فاطر یعنی چیر کر کسی تہ تک جانا. یہ کیا ہے؟ فطرت، فاتارہ.
خوب خالق کی کائنات نے کہا فاطر السماوات والارض. اب پتہ چلتا ہے نا الفاظ کا. فاطر السماوات والارض کیا ہوا؟ زمین اور آسمان کو چیرنے والا. چیرنے کے بعد تشخص دینے والا. اس کا مطلب ہے کہیں سے کشف کیا، نکالا ہے، یعنی کہیں پہ تھے وہیں سے الگ کر کے جدا کر کے اس شکل میں بھیجا ہے. فاطر یا وہ جو رائج معنی ہے اس کا کیا ہے؟ فاطر یعنی عدم سے وجود میں لانا. وہی تساموئی تعبیر کر رہا ہوں نا، بعد میں پھر وہ نہ کہیں کہ آپ عدم سے کیسے وجود میں آ جاتا ہے نا. ایک تساموئی تعبیر یعنی پہلے نہیں تھا اب آ گیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وجود دینے کے لیے حالتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک خاص حالت کو بیان کرنے کے لیے کون سا وزن استعمال ہوتا ہے؟ جلست، فعلت، سیرت، نعمت، نکمت، عزت، ذلت. یہ سارے اوزان کس کے ہیں؟ فعلتن کے ہیں. اور فعلن میں مصدر نوعی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک خاص حالت کو بیان کرتا ہے. کیا مطلب؟ مثلا فرض کریں، مثال عرض کروں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ باہر سے لوگ آتے ہیں، آپ کا ایک رویہ ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ مصافحہ کرتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں. جو بھی آ رہا ہے مصافحہ کرتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں. تیسرا شخص آیا، مصافحہ کیا، بٹھا دیا. چوتھا شخص آتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بغلگیر ہوتے ہیں، اور بغلگیر ہونے کے بعد سینے سے لگا کر پھر بٹھاتے ہیں. تو یہ آپ نے حالت بدل دی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو احترام کی پہلی حالت تھی وہ کھو کر آپ نے ایک نئی حالت اس کے سامنے اپنائی ہے. اس نئی حالت کو کیا کہیں گے؟ فعلت. مثلا فرض کریں آپ بازار میں جا رہے تھے، آپ چل رہے تھے، چلنے کا انداز آپ کا الگ تھا، لیکن آپ جب مسجد میں آتے آپ کا انداز چلنے کا. بس سیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا. سیرت کا معنی کیا ہے؟ چلنے کا خاص انداز. اسی لیے ائمہ طاہرین کی سیرت کوئی بیان نہیں کرتا ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ تاریخ. نام اوپر سیرت کا ہوتا ہے، اندر تاریخ بیان ہوتی ہے. خوب سیرت کا معنی کیا ہے؟ خوب امام نے، یہ معصوم نے یہ فعل انجام دیا، یہ فعل انجام دیا، یہ کیا تاریخ ہے؟ یہ کیوں فعل انجام دیا، کس قانون کے سائے میں یہ فعل انجام دیا، وہ سیرت ہے، وہ بیان نہیں ہوتی. لہذا مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ایک ایک معصوم سے ایک ایک واقعہ لے کر اپنے آپ کا الو سیدھا کرنے کے صدد میں ہوتا ہے. مثلا جو چپ بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے امام حسن نے بھی تو صلح کر لی، اور جس نے جذباتیت انہوں کو امام زین نے بھی تو قیام کی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ سے منسلک ہوئے ہیں، سیرت معصوم سے منسلک. اگر سیرت سے منسلک ہوئے ہوتے تو اس کو امام حسن کے اقدام اور امام حسین کے اقدام میں ایک چیز نظر آتی. وہ ایک چیز کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ 10 سال تک چپ رہے. بس اس کا مطلب ہے وہ سیرت ایک تھی تمام معصومین کی. وہ سیرت پہچاننے کی ضرورت ہے. سیرت یعنی وہ کون سا قانون تھا جس قانون کے تحت امام سے ایک دفعہ یہ فعل سرزاد ہوتا ہے اور اسی قانون کے تحت ایک مقام پر آ کر ایک دوسرا فعل سرزاد ہوتا ہے. سیرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی. کون سی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں؟ عمل تبدیل ہوتا رہتا ہے، سیرت تبدیل نہیں ہوتی. اور یہی سے مشکل ہوتی. مثلا ایک زمانے میں جنگ کس کے ساتھ ہوتی تھی؟ کفار کے ساتھ. کن ابزار کے ساتھ؟ ہتھیار کون سے تھے؟ تیر، تلوار، نیزہ. یہ تیر، تلوار، نیزہ کیا ہیں؟ یہ ابزار ہیں، یہ عمل ہے. اس عمل کے پیچھے ایک سیرت ہے. وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، دین کی سربلندی کے لیے آ کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا. یہ سیرت ہے معصوم کی. کو آج بعض لوگوں نے ابزار پر جمود کر کے کہا کہ آج کلاشنکوف ٹینک بنانا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. یہ ابزار ہیں، ابزار تبدیل ہوتے رہتے ہیں. وہ سیرت جو قانون ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. وہ سنت کبھی چینج نہیں ہوتی. بس سنت سیرت کیا ہے؟ ہاں وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. کب کرو؟ جب اسلام پہ آن پڑے، مبارزہ. جب مبارزہ. خوب وسائل چینج ہوتے رہیں گے لیکن
قانون جو ان ابزار کے پیچھے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو. لہذا آج کے زمانے میں ہو کھانا جو تمہارا دل چاہے وہ کھاؤ لیکن سیرت پیغمبر کی ہو، حلال ہو. لباس اپنے دور کا پہنو، سیرت پیغمبر کی ہو. وہ ہم کیا کرتے ہیں، وہ پیغمبر دشداشا پہنتے تھے، ہم شلوار قمیض کیوں پہنے؟ بھلے سیرت یہ تھی کہ لباس کو ڈھانپنا ہے، لباس سے شہرت نہ ہو. خود دشداشے سے ڈھانپ لو یا شلوار قمیض سے ڈھانپ لو. ابزار چینج ہوتے رہیں گے لیکن وہ سیرت کبھی بھی تبدیل نہیں. خوب ایک موضوع ہے یہ خود وسیع موضوع کہ معصومین کی سیرت معلوم ہونی چاہیے. ایک معصوم آ کر ایک عمل انجام دیتا ہے، دوسرا معصوم دوسرا عمل انجام دیتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ سیرت کے اعتبار سے سب کی سیرت ایک ہی ہے، کبھی سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ ابزار ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی تیر ہے، کبھی نیزہ ہے، کبھی تلوار ہے، اور آج کلاشنکوف ہے. یہ ابزار ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں. بھائی اصل ہدف وہ سیرت، وہ قانون، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہتا ہے. خوب فاتر کا معنی کر رہے تھے. فاتر کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو چیر کر وجود دینا. ہو انسان کو جب خالق کائنات نے وجود دیا تو کیا کہا کہ ہم نے انسان کو فطرت عطا کر دی. انسان کی تخلیق کی جب باری آئی تو خالق کائنات نے کہا ہم نے اس کو فطرت دے دی. بس یہی سے پتہ چل رہا ہے پہلا نقطہ کہ فطرت فقط انسان کے پاس ہے، انسان سے ہٹ کر کسی کے پاس فطرت نہیں ہے. فاتر ہیں، خالق فاتر ہے اور یہ مخلوقات مفطور ہیں، فطرت ان کے پاس نہیں ہے. فطرت فقط انسان کے پاس. اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ فطرت وہ ہے جس پہ صرف انسانوں کو خدا نے خلق کیا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کی جب باری آئی تو اس کو فطرت دے دی. فطرت کا معنی کیا ہے؟ یعنی انداز خلقت یہاں پہ خاص ہو گیا، چینج ہو گیا. یعنی پہلے جو ڈگر چل رہا تھا اس ڈگر سے ہٹ کر کوئی خلقت دی ہے. یعنی غریزہ بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن فطرت اضافی ہے، اضافی ایک چیز دی ہے. وہ کیا تھی؟ اب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جتنی طبیعی مخلوقات تھیں ان کو خود کمال دے کر خلق کیا. غریزی موجودات تھے ان کے اندر وہ سارے کمال بقا کے رکھ کر روانہ کیا. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر بھی تھیں لیکن ان سے ہٹ کر ایک اور چیز رکھ دی انسان کے اندر، اور یہی سے انسان کی تخلیق الگ ہو گئی. اور وہ کیا تھا کہ ان کو کمال تک ہم نے پہنچایا ہے، تمہیں کمال تک خود جانا ہے. یعنی یہاں پہ آ کر انداز خلقت خدا کا بدل گیا. اور وہ کیسے بدلا؟ کہ حیوان کے اندر ہم نے فقط شہوت اور غضب رکھا ہے. خوب تمہارے اندر کیا؟ کہ تمہارے اندر شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، لیکن الگ سے ایک چیز اور بھی رکھ دی. وہ کیا ہے؟ عقل بھی رکھ دیا ہے. اختیار کیا، ارادہ کیا، عقل کیا کی بات ہے. یہ الگ سے کیوں دیا ہے؟ کہ اس لیے کہ تیری خلقت کا انداز ہم نے چینج کیا ہے. اور وہ انداز چینج کرنے کی خصوصیت کیا تھی؟ کہا کہ ان کو کمال تک ہم نے پہنچایا ہے اور تجھے کمال تک خود پہنچنا ہے. وہ خود پہنچنے کے لیے انداز خلقت چینج ہونا چاہیے. اور یہی انداز خلقت جو چینج ہوا ہے کہ شہوت و غضب کے ساتھ عقل کو عجین کر دیا. عقل کہیں اور بلاتی ہے، شہوت و غضب کہیں اور بلاتی ہے. یہ دو متضاد چیزوں کا اجتماع کر دیا. اور یہ متضاد چیزوں کا اجتماع کرنا بتاتا ہے کہ جس دن سے انسان وجود میں آیا ہے اسی دن سے اس کی مشکل شروع ہو گئی ہے. یعنی انسان کیا ہے؟ فطرت کا مجموعہ ہے. خود طبیعت بھی ہے یا نہیں ہے؟ طبیعت بھی ہے. غریزہ ہے یا نہیں؟ غریزہ بھی ہے. طبیعت اور غریزے سے ہٹ کر ایک چیز دیگر بھی ہم نے اس کو دی ہے جس کا نام ہے فطرت. بس فطرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی انداز خلقت یہاں پہ آ کر تبدیل ہو گیا ہے. پہلی مخلوقات خدا خلق کر رہا تھا، ان کو جن کمالات تک جانا تھا وہ سارے کمالات دے دیے، اور اس کو کمال کی طرف بلانا تھا. جس کو بلانا تھا اس کے اندر دو اپوزٹ طاقتیں رکھ دی تاکہ پتہ چل جائے معرض امتحان میں جب یہ آئے ایک طاقت کہیں اور بلا رہی ہو، دوسری طاقت کہیں اور بلا رہی ہو. یہ اپنے اختیار سے جس کو بھی انتخاب کرے گا نتیجہ اس کا اسی کے پاس ہوگا. خوب انسان کیا ہے؟ انسان ہے سنگم. سنگم معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ جگہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. یہ دو دریا کہاں سے ملتے ہیں؟ خوب یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دریا انسان کے اندر ہم نے کہاں سے رکھا؟ زمین سے اٹھایا
ثم انشأنا خلقا آخر کی منزل پہ پہنچایا. یہ ایک سنگم ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ مٹی سے، زمین سے. دوسرا سنگم جو اس کے ساتھ فطرت کے نام سے ملحق کیا بنام عقل. عقل کہاں سے آئی ہے جی؟ خدا کی عطا کرتا ہے. وہ خدا کی عطا کرتا ہے. العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ کہاں لے جائے گی؟ جنت تک. جنت سے آگے رحمان تک لے کے جائے گی. بس دو اپوزٹ طاقتوں کا سنگم بنا کر ہم نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا. ایک عضو تراب سے اٹھایا، دوسرا عضو ہم نے نفخت فیہ میں روحی سے لیا. وہ دونوں کو آپس میں منظم کر دیا، ملا دیا. ملانے کے بعد مشکل کیا ہوئی؟ وہ مشکل یہیں سے شروع ہو گئی. طبیعت اور فطرت دونوں. طبیعت اور فطرت کے مجموعے کو جب ہم نے ایک جا اکٹھا کیا، انسان بن گیا. نتیجہ تھا اگر طبیعت کی سنتے رہے کہاں پہنچو گے؟ جہنم میں جائیں گے، جانوروں کی مانند ہو جائیں گے. کہاں لے جاؤ گے؟ جہاں سے طبیعت آئی ہے. طبیعت کہاں سے چلی تھی؟ مٹی سے. زمین گیر کر دے گا تمہیں، خاک ہو جائیں. خاک ہو جاؤ گے. اور اگر فطرت کو سنو پھر کہاں جاؤ گے؟ جہاں سے آئی ہے، رحمان کی طرف جائیں گے. جہاں سے آئی ہے الرحمان کی طرف جاؤ گے. اور یہ انسان دائمی جنگ میں مبتلا ہو گیا. دائمی جنگ. تو استاد اس سے انسان کی مشکلات نہیں بڑھتی؟ بڑھ گئی نا ابھی. وہ بس انسان اس کائنات مادی کے اندر ایک ایسی مخلوق ہے جو فطرت لے کر آیا ہے. مارکہ خیر و شر میں مبتلا ہو گیا ہے. وہ مارکہ خیر و شر کے اندر کیا کرو کہ اگر طبیعت کی سنو گے زمین گیر ہو جاؤ گے، پس ہوتے جاؤ گے دن بدن ذلیل اور رسوا. اگر فطرت کی سنو گے کہاں جاؤ گے؟ دن بدن بلند سے بلندر ہوتے جاؤ گے. اب پتہ چلا کہ وہ غریزہ اپنے غریزی قانون کے تحت جب چلتا ہے تو اس کی ایک اپنی حرکت ہے. وہ نباتات میں ہو اپنا اثر دکھاتا ہے، حیوانات میں ہو اپنا اثر دکھاتا ہے. خوب حیوانات کے اندر بھی شہوت ہے اور غضب ہے، لیکن اس کے اندر تمیز نہیں ہے کس کا کھانا ہے کس کو بھونکنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اس کا کام ہے بھونکنا اور کاٹنا. چھیڑو تو بھی کاٹے گا، نہیں چھیڑو تو بھی کاٹے گا. یہ کس کا خاصہ ہے؟ قلب کا. اسی قلب کا. قلب کے اندر کیا ہے؟ غریزہ ہے. وہ غریزہ کیا ہے؟ شہوت و غضب. اس کا کام ہے بھونکنا. لیکن اس بھونکنے کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ اس کو ہم نے فطرت نہیں دی ہے. لیکن انسان کو جب فطرت دی ہے تو اس سے کیا کہا ہے؟ کہیں پہ بولنا ہے کہیں پہ نہیں بولنا ہے. اب تمیز کرو. وہ تمیز کس کے ذریعے کرو گے؟ کا فطرت کے ذریعے کرو گے. خوب یہ فطرت انشاءاللہ اگلے جنات رہ گئے اس میں. ابھی عرض کرتا ہوں. خوب عرض کروں گا بعد میں. باسے میں بھی بہت زیادہ بیان ہونے دیں جہاں تک ہے، باقی انشاءاللہ اپنے مقام پہ عرض ہو جائے گا. تبھی فطرت کا معنی کیا ہے؟ کہ یہی غریزہ جو انسان کے اندر ہے. انسان کے اندر طبیعت بھی ہے، انسان کے اندر غریزہ بھی ہے، انسان کے اندر شہوت و غضب بھی ہے، لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ سے چیز دی ہے بنام فطرت. اب اگر یہی شہوت و غضب فطرت کے سائے میں پرمان چڑھے تو یہ شہوت کیا ہو جاتی ہے آگا؟ تولا. اور غضب کیا ہو جاتا ہے؟ تبرع. اور تولا اور تبرع دین کا رکن رکین دین بن جاتا ہے. یہ شہوت وہی تولا ہے لیکن فطرت کے سائے میں. یہ غضب وہی تبرع ہے فطرت کے سائے میں. یہ تولا وہی امر معروف ہے اور تبرع وہی نہی عن المنکر ہے. یہ تولا وہی محبت ہے اور تبرع وہی دشمنی ہے، نفرت ہے. یہ دشمنی اور دوستی کا معیار کیا ہوگا؟ وہ معیار فطرت ہونی چاہیے، معیار عقل ہونا چاہیے، معیار خدا ہونا چاہیے. شناخت کی آنکھ سے جو ہے شاہ الحب للہ والبغض للہ. یہ الحب للہ والبغض للہ کس کے سائے میں آنا؟ فطرت کے سائے میں، عقل کے سائے میں. خوب عقل کے سائے میں ہو تو یہ کیا ہے؟ بہترین انسانی شکل ہے. لیکن اگر یہ فطرت شہوت کے کنٹرول میں آ جائے تو کیا بن جاتا ہے انسان؟ فطرت کو سور بنا دیتا ہے، بل ہم اضل. اور اگر فطرت غضب کے ہاتھوں چڑھ جائے لہو لہان ہو جاتی ہے. کیا بن جاتا ہے؟ درندہ. درندہ. درندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیرنا پھاڑنا. خوب یہ صدام کیا ہے؟
صدام ایک نمونہ ہے تاریخ کے اندر کہ جس کی فطرت غضب کے ہاتھوں اسیر ہو چکی تھی. کتے سے بڑا کتا ہو جاتا. ہاں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے فطرت کو کیا کر لیا ہے؟ اسیر کر لیا ہے غضب نے. اور یہ دائمی جنگ ہے. دیکھو شہوت اور غضب کو اسیر بناتے ہو یا فطرت ان کا اسیر بن جاتی ہے، جو بھی ہوگا نتیجہ اس کا سب. اس لیے آپ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کا وہ فرمان کہ کم من عقل اسیر تحت ہون امیر، کتنی ایسی فطرتیں ہیں جو اسیر، کتنی ایسی عقول ہیں جو شہوت و غضب کے ہاتھوں اسیر ہو چکی ہیں. اور شہوت و غضب کے ہاتھوں جب فطرت اسیر ہو جاتی ہے پھر کیا ہو جاتی ہے؟ غلام بن جاتی ہے. اور غلام اور عبید کا اور مولا کا قانون تو معلوم ہے نا. خوب انسان اس دائمی جنگ میں ہے. خوب اس جنگ کی آغاز 3 حالتیں ہیں. یہ 3 حالتیں جو اس جنگ میں کیا ہے؟ یا انسان کی فطرت غالب آ جائے گی، شہوت اور غضب اسیر ہو جائیں گی. وہ یہ کیا ہوگا؟ بہترین انسان کہ جس نے شہوت اور غضب کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. یہ کیا ہوگا؟ تولا و تورا کی منزل پہ، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی منزل پہ، یہ حب و بغض فی اللہ کی منزل پہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ ان کے مراتب ہیں. کوئی محسنین میں سے ہے، کوئی صالحین میں سے ہے، کوئی ابرار میں سے ہے، کوئی مقربین میں سے ہے کہ مراتب ان کے ہیں. ادھر سے اگر فطرت کاملاً اسیر ہو جائے شہوت و غضب کے ہاتھوں، یہ کیا ہے؟ یہ مجسمہ شیطان ہے. وہ مجسمہ شیطان یعنی شیطنت ہے. بہرحال فطرت طاقت تو ہے، جس کے بلے ہاتھ میں آئے گی تو جس کے ہاتھ میں آئے گی وہ اسی کے نفع میں کام کرے گی. بھلے شیطنت کے ہاتھ میں جب آئے، شیطان جو کیا کرتا ہے اس کے اندر کوئی اپنی صلاحیت نہیں ہے. وہ کرتا کیا ہے؟ وسوسہ نہ، یعنی چونکہ اس نے فطرت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. اور فطرت کا کام کیا ہے؟ کلیات کو ادراک کرنا. شیطنت کلیات کو ادراک کرنے سے عاجز ہوتی ہے، لیکن وہ جب اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے پھر اپنی خواہشات کے مطابق سے اس سے فکر کرواتی ہے، مغالطے میں ڈلواتی ہے، ایسے ایسے آ کر سامنے اشکالات سامنے رکھتی ہے کہ جو اس کا خاصہ نہیں تھا فطرت کا خاصہ تھا. اب فطرت چونکہ اسیر ہو چکی ہے، فطرت اس کے آرڈر پہ کام کرتی ہے. اسی لیے جب حضرت امیر المومنین سے سوال کیا گیا کیونکہ معاویہ آپ سے زیادہ سیاست مدار ہے، امام نے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا. وہ سیاست نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شیطنت ہے. اور اگر شیطنت عیب نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ سیاست مدار وہ نہیں تھا. وہی کہا کہ میرے اس سے مطلب دین حائل ہو جاتا ہے. بلے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطنت کبھی ابھر کر آتی ہے کب؟ جب فطرت اس کے ہاتھوں اسیر ہو جائے. لیکن بیچ کی حالت کیا ہے؟ کہ جنگ کی حالت ہوتی ہے. وہ کیا؟ کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. یعنی عمومی زندگی جو عمومی بشر کی زندگی بسر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی درج متوسط ہے. یعنی کیا مطلب؟ کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. اسی لیے کہا جاتا ہے ممات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. کیوں شہید ہے؟ یہ آپ نے دیکھا نا مارکہ قتال میں کیا ہوتا ہے؟ مارکہ قتال میں ایک جنگ ہے نا. جنگ کس بنیاد پہ؟ جنگ ہے اسلام پہ. اسلام کو بچانا ہے. ایک آتا ہے اسلام کو نابود کرتا ہے، دوسرا آ کر اسلام کو بچاتا ہے. جو بچانے آ رہا ہے وہ دشمن کے ہاتھوں اسیر ہو کر قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے راہ خدا میں. تو یہ کیا ہے؟ شہید ہے یا نہیں ہے؟ خوب محبت اہل بیت خالق کائنات نے انسان کی فطرت میں رکھ کر دنیا میں روانہ کیا ہے. اور یہ محبت انسان کبھی اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے، کبھی شیطان چرا لیتا ہے اور اس دائمی جنگ میں مبتلا ہوتا ہے. یعنی کبھی شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی یہ کام. اگر محبت اہل بیت شیطان نے سلب کر لی یعنی آپ اسیر ہو گئے. خوب اگر آپ نے محبت اہل بیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اس کا مطلب ہے آپ شیطان پر کامیاب. دائمی جنگ ہے. وہ دائمی جنگ میں جو کامیاب ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. خوب جس مارکے میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے جہاد اکبر میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کہ یہ شہید ہے. اور واقعاً یہی شہید ہے. اعزازی شہید، اعزازی نا حقیقی شہید اور بالاتر شہید ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام جب ظاہری جنگ سے آئے تو کہا کیا یہ جہاد اصغر تھا جو تم نے ابھی جہاد اکبر باقی ہے. اس جہاد اکبر کے لیے کون سا چیز چاہیے؟ کہ اس کے لیے علم چاہیے. اگر وہ علم ہوگا تو جہاد اکبر میں کامیاب ہو سکتا ہے. اب پتہ چلتا ہے کہ شہید جو راہ خدا میں جہاد اکبر کر کے
اپنے آپ کو شہادت کے مقام پہ لے جاتا ہے. بالآخر یہ شہید کس کے نتیجے میں شہید ہوا ہے؟ پیچھے کسی عالم کا علم تھا، پیچھے کسی عالم کا نظریہ تھا، جس نظریے کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. بس وہ عالم جو شہید پرور ہو وہ شہید سے کہیں بالا تر ہے. اسی لیے کہا مداد العلماء افضل من دماء الشہداء. کیوں؟ یہ شہداء کا خون بھی اسی مداد العلماء سے زمین پہ بہ جاتا ہے اور اسلام کے تحفظ کے لیے. من مات علی حب آل محمد، دائمی جنگ ہے شیطان کے ساتھ. یہ سرمایہ آپ سے سلب کرنا چاہ رہا ہے، آپ سرمایہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں، اور جو اس دائمی جنگ کے اندر بالآخر جب اسرائیل آتا ہے دنیا سے چل بستا ہے اور اس سرمایہ کو محفوظ کر کے اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے، شہید ہے. یہ واقعاً شہید ہے، حقیقتاً شہید ہے. محبت اہل بیت پر حملہ کرتا ہے ہماری محبت اہل بیت. قطعاً ایسے ہی ہے. اور بسا اوقات عرض کر دوں جس طرح حضرت نبی علیہ السلام نے جنگ صفین میں فرمایا کلمۃ حق یراد بہا الباطل. بس اوقات آدمی کلمہ حق بیان کرتا ہے، حق کا سہارا لے کر باطل کی ترویج کرتا ہے، باطل کا پرچار کرتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ محبت اہل بیت کس کے اندر ہے؟ کہا یہ ودیت ہے جو خدا نے آپ کے فطرت کے اندر رکھی ہے. اور اس محبت سے آپ کا یعنی خدا کی محبت فطرت میں ہے، دین کی محبت فطرت میں ہے، اہل بیت کی محبت فطرت میں ہے. چونکہ دین و اہل بیت وہ شیء واحد ہے. دین کیا ہے؟ تو اسی لیے روایات ہے لیس الدین الا الحب. آیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ وہ صرف محبت ہے، محبت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے. محبت اہل بیت طبیعی ہوئی ہے. کیا چیز؟ طبیعی. اسی لیے عرض کیا کہ طبیعی نہیں ہے، یہ فطری ہے. اب یہ کلمات اب اس کے بعد آپ استعمال کو کلمات کو استعمال کرتے ہو ذرا غور کریں. جو فطری کمالات ہیں وہ کیا ہے؟ البتہ ابھی دوسرا حکم بیان کر دو. جس فطری کمالات کی خصوصیت یہ ہے کہ جن کو خالق کائنات نے آپ کی ذات کے اندر رکھ دیا ہے بالقوہ، بالقوہ رکھا ہے، آپ اس کو بالقوہ کو بالفعل میں تبدیل کریں گے. خوب ایمان کا سرمایہ دے کر آپ کو خلق کیا ہے، یعنی مومن بنا کے بھیجا ہے نہ. مومن کے بعد کیا کیا ہے کہ تم مومن ہو بالقوہ، یعنی ایمان کی منزل پہ جانا جو آسانی سے جا سکتے. لیکن آپ کہیں کہ جانور مومن ہے یا کافر ہے ہی نہیں، ساری فطرت ہی نہیں. خوب آپ کو محبت اہل بیت دی ہے بالقوہ. خوب اس کو پروان چڑھاؤ. پروان چڑھا سکتے ہو یا نہیں؟ اس لیے بالقوہ خلیفہ ہے. اسی لیے بالقوہ خلیفہ ہے. خوب جتنا بالفعل میں بدلتے جاؤ گے اتنا تمہاری خلافت کا دائرہ وسیع تر ہوتا جائے گا، اور جہاں پہ اپنے دائرے کو محدود کر دو گے اپنے آپ کو محدود کر دو گے. بس فطرت دی ہے خالق کائنات نے اس انسان کو. اور فطرت کا معنی کیا کیا؟ یعنی انداز خلقت خالق کائنات نے انسان پر آ کر تبدیل کر دیا. اور وہ انداز خلقت کیا تھا کہ ہم نے ایک مرحلے تک انسان کو کمالات کے ساتھ خلق کیا، ایک مرحلے کے بعد انسان سے کہا کہ اب کمالات خود حاصل کرو. وہاں تک جہاں پہ خالق کائنات نے کمالات دے کر ہمیں روانہ کیا ہے وہ ہمارے کمال نہیں ہے، وہ طبیعی کمالات ہیں، وہ غریزی کمالات ہیں جو خود خالق کائنات نے ہمارے اندر رکھے ہیں. خوب فطری کمالات کیا ہیں کہ وہ جو خود ہم جا کر حاصل کریں گے. اب آگے کے سوال کا جواب بھی بیچ میں واضح ہو جائے گا کہ خالق کائنات نے مسلمان کے گھر میں رکھا ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. سید کے گھر میں رکھا ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا. چونکہ اس میں ہمارا کوئی اختیار شامل نہیں ہے. لیکن کہا یہ میرا کمال ہے کہ میں نے آپ کو کہاں پہ رکھا ہے. اس کے بعد کچھ ایسا کمال ہے جسے تمہیں خود حاصل، اگر وہ کیا تو اس کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے، اور اگر وہ نہ کیا تو یہ بھی. یعنی آئمہ علیہ السلام کا معصوم ہونا یہ خدا کی ابھی نہیں خلط نہیں کریں، خلط نہیں کریں. آگا بعض کو خلط نہیں کریں، وہ الگ باس ہے عصمت کی. بعض کو بعض سے الگ کریں فعلاً، وہ مراد نہیں، وہ عصمت منصبی ہے. پھر عصمت درجہ کیا ہے وہ بعض سے دیگر ہے اصلا. ابھی اس میں نہیں جائیں، ابھی عمومی بات کر رہے ہیں خلقت کے اعتبار سے. آپ سید کے گھر میں آئے ہیں، آپ نے ادبیات میں پڑھا ہوگا ہدایہ میں. ہدایت میں صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ادبیات اسی لیے ہوتی ہیں، پڑھا کریں غور کیا کریں سمجھ میں آتی ہیں. ایک صفت بحال موصوف ہے اور ایک صفت بحال متعلق موصوف ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ایک دفعہ کہتے ہیں جانی زید العالم،
یہ صفت متعلق خود ہے، موصوف ہے. یعنی کون آیا ہے؟ زید، جو کہ خود، یعنی عالمیت خود اس کی صفت ہے، کمال بھی اس کا ہے. ایک دفعہ کیا کہتے ہیں کہ جانی زید ابوہ عالم. کون آیا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی. تم کیا ہو؟ پتہ نہیں، بنو گے تو دیکھا جائے گا، نہیں بنو گے تو نہیں ہوگا. خوب، ایک خلط جو ہوتا ہے سید اور غیر سید میں، یہ سعادت نسب شریف ہے، شک ہی نہیں کہ جو پیغمبر سے منسوب ہے نسب کے اعتبار سے واقعاً کوئی ایسا نسب نہیں ہے اس کائنات کے اندر. خوب نسب شریف ہے، نسب عظیم ہے، نسب کی عظمت میں کوئی شک. خوب، منسوب بھی عظیم ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے حال متعلق موصوف ہے. بھلے نسبت عزیز ہے، نسبت عظیم ہے، لیکن اس نسبت سے جو منسوب ہے وہ بھی عظمت کا حامل ہے یا نہیں؟ وہ اول سوال ہے، اول کلام ہے. جی یہ یہاں پہ سعادت صفت ہے جو متعلق موصوف ہے، خود موصوف کی صفت نہیں ہے. خود نسب پیغمبر کا شریف ہے، پیغمبر سے منسلک ہونا عظمت کا حامل ہے. خوب، آپ کا نسب مل گیا، البتہ جسمانی مادی یہ بدنی نسب مل گیا پیغمبر سے، نسب میں کوئی شک نہیں، قطعاً نسب شریف ہے، اس میں کوئی دوسرے سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن جو شخص اس نسبت سے منسوب ہے وہ بھی شریف ہے، نہیں وہ بھی شریف ہے یا نہیں؟ کہا گیا بھلے کلام ہے. اب ایک لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہاں پر عدل کے اوپر حرف نہیں آئے گا. نہ آئے، نہیں آتا ہے، ابھی بعد میں عرض کروں گا. ہم کو مسلمان پیدا کیا تو اس کو ہندو، ابھی آج کے یہ عدالت کے خدا سے کوئی حرف نہیں آتا. کیوں؟ چونکہ وہ چیزیں عدالت پہ حرف آتی ہیں کہ جو ہم اپنے اختیار سے طے کرتے ہیں. مثلا فرض کریں دو شخص ہیں، دونوں اپنے اختیار سے دونوں نے نماز پڑھی، کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہو خدا نے ایک کو جنت میں ڈال دیا، دوسرے کو جہنم میں ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ یہ خلاف عدل ہے. ہو ایک کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، دوسرے کو کافر کے گھر میں پیدا کیا. جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے اسلام پہ چلنا، لیکن وہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے اسلام پہ چلنا. خوب، اگر وہ چلتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے. یہ عدالت ہے. اور وہ جس کے لیے زمینہ ہموار ہے اس کے لیے اگر وہ چلتا ہے تو زیادہ ثواب نہیں ہے. مثلا آپ ایک دفعہ تیراکی کرتے ہیں جدھر پانی جا رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس کے مخالف سمت میں جا رہا ہے. وہ جو مخالف سمت میں 1 میٹر چلتا ہے اور جو پانی کی رو میں 2 میٹر چلتا ہے، وہ دونوں مساوی ہیں. 1 منٹ آگا یہیں پہ بات مکمل ہو جائے. وہ جو سعادت کا پہلو ہے جس کو سید کے گھر میں پیدا کیا ہے، کیا کیا رہا؟ ایک کو مثلا فرض کریں مسلمان ابھی وہ بھی کر لیں، مسلمان غیر فرق نہیں کرتا ہے. دیکھیں یہیں پہ 2 شخص فرض کریں، ایک کو یہاں سے اٹھ کر جانا ہے حرم تک اور دوسرے کو اٹھ کر جانا ہے نیروگاہ کے آخر تک. خوب، عدالت کا تقاضا کیا ہے کہ سواری کیسی ہو کہ ایک وقت میں دونوں برابر پہنچ سکیں، فاصلے کے حساب سے ہو نا. خوب، جس کو حرم تک جانا ہے وہ اگر پیدل جائے تو کب پہنچے گا؟ یہاں سے 2 منٹ میں نا، تو یہ 2 منٹ میں پہنچ جائے گا. اور وہ جو نیروگاہ کے آخر میں جائے گا وہ کیا، اس کے پاس کوئی ایسی سواری دو جو 2 منٹ میں وہاں تک پہنچ سکے. ایک کو گاڑی دے دی، ایک سے کہا تم پیدل چلو، فاصلہ دونوں کا ایک جیسا ہے. خوب، جس کو کہا پیدل چلو وہ بھی بیٹھا رہا اور جس کو گاڑی دی وہ بھی بیٹھا رہا. مقصد کو پا لیا دونوں نے. برعکس جس کو گاڑی دی وہ بیٹھا رہا، جس کو پیدل جانا تھا وہ پہنچ گیا. کون افضل ہے؟ جو افضل ہے. بس یہ سواریاں مختلف ہیں حرکت کرنے کے لیے، مقصد سب کے سامنے اس کی سواری پہلے. یہ مرکب والی بات ہے. اسی لیے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. وہ مرکب اس لیے دیا ہے کہ اگر مرکب آپ کو دیا ہے تو اس مرکب کے حساب سے آپ کی مسافت بھی اتنی ہے. اب یوں یہ عدالت کے خلاف ہوتا. مثلا آپ دونوں کو نیروگاہ کے آخر میں جانا ہے، ایک سے کہتا ہے تم پیدل چلو، دوسرے سے کہتا ہے تم گاڑی سے چلو. یہ عدالت کے خلاف ہے. اب آئیں ذرا دین کو بھی تھوڑا سا سمجھیں. عموماً ہم غلط باتیں جو دین کے اندر رائج ہوتی ہیں، واقعاً انسان کو دکھ ہوتا ہے. وہ کیا ہے
کہ خواتین کا جو تصور ہم نے بنا کے پیش کیا ہے معاشرے کے اندر، واقعاً جب وہ پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. مثلا خاتون کیا ہے؟ ناقص العبادت، ناقص المیراث، یہی ہے نا. میراث میں ناقص ہے، عقل میں ناقص ہے، عبادت میں. یہ واقعاً یہ دین کا حصہ ہے. جی ہاں، بیان تو یہی کیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا. نہج البلاغہ میں بھی ہے نا. ابھی ایک وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد الگ سے عرض کروں گا، چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، معلوم نہیں کہاں کہاں تک جائے، وہ جواب بعد میں دیتا ہوں. سوال ناقص العقل ہے نا خاتون، کبھی غور کیا ہے شریعت کے اوپر؟ شرعی احکام کب آتے ہیں؟ 9 سال کے لڑکی پہ اور 9 سال کے لڑکے. خوب، بلوغ کی شرط کیا ہے یا نہیں ہے؟ 6 سال پہلے اللہ نے اعتبار کیا. خود 6 سال پہلے عقل دے دی ہے. جس کو 6 سال پہلے دی ہے وہ ناقص العقل، وہ جو 6 سال بعد میں آ رہا ہے وہ تک کامل العقل. یہ کون سی بات ہے؟ اس کے ذمہ تربیت ہے اصلی. آگا وہ تو بات اس پہ ابھی خل نہیں کریں، وہ ایک الگ پہلو ہے جس کو عرض کیا تھا پہلے. عقل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا ناقص العقل ہے. وہ یہ کیسی ناقص العقل ہے جو 6 سال پہلے مرد پر مقدم ہو جاتی ہے؟ تکلیف جو اس کے اوپر بات ہوئی، تکلیف وہ بلاخر بلوغ کی شرط عقل ہے یا نہیں ہے؟ وہ عقل اگر شرط ہے تو یہ کیسے 6 سال پہلے عاقل ہو گئی ہے؟ اور عجیب بات ہے کہ اس بات ہم اس کو منہ کھول کے کہتے ہیں ناقص العقل. عجیب بات ہے. خود ناقص کی بات آگا ہمارا تصور غلط ہے عبادات کے اندر. سب سے پہلی بات، عبادت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو انجام دینا. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت 2 چیزوں سے وجود میں آتی ہے، کرنے اور نہ کرنے. امر کی اطاعت بھی عبادت ہے، نہی کی اطاعت بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ روزہ آپ کی عبادت ہے، کیا کرتے ہیں؟ کھانا نہیں، پینا نہیں، غبار حل کے اندر ڈالنا نہیں، خود سے الٹی نہیں کرنا، یہ کہہ نہیں کرنا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یعنی نہ کرنا بھی عبادت ہے. نہ کرنا بھی عبادت. کیسے وہ ناقص العبادت ہے؟ اس نے امر خدا کی تعمیل کی ہے. امر خدا یہ ہے کہ ان دنوں میں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے. خود جب تم سفر پہ جاتے ہو روزہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ روزہ رکھتے ہو یا نہیں؟ خود کو ناقص العبادت کیوں نہیں کہتے ہو؟ اس کو تو بڑی مثال بناتے ہیں علماء کہ اس وجہ سے گرنا سے. ہاں غلط بات ہے، وہ غلط بات ہے. بس عبادت کیا ہے؟ دونوں عبادتیں، کرنے کا نام بھی عبادت ہے، نہ کرنے کا نام بھی عبادت ہے. اصل عبادت آگا اطاعت الہی ہے. وہ خدا نے کہا کہ تم تب حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں کیا تم مصلی عبادت پہ، لیکن ادھر سے کیا کہا ہے؟ کہا وضو کر کے آؤ، مصلی عبادت پہ تسبیح بیان کرو، قرآن پڑھو، سارا کچھ کرو. یہ کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ تاکہ عادت اگر ناقص العبادت اس وقت منہ بھر کے کیوں کہتے ہو؟ فقط نماز ہے جو چند دن اس کے دوش پر، اور وہ نماز مسجد میں جانا. باقی چیزیں کیا؟ باقی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ جب کہتے ہیں کہ یہ روزے اگر اس پہ ہوتے ہیں روزے قضا کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جب وہ جو نماز نہیں پڑھ رہی وہ خدا کے حکم سے نہیں پڑھ رہی، وہ بھی خدا کے حکم سے نہیں پڑھ رہی، بس عبادت ہے. آدھا انسانیت آگا بلاخر یہ چند دن جو عبادت سے محروم ہے، اس کا خالق کائنات نے جبران کیا 6 سال پہلے. مثال عرض کروں، 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی جب چلتی ہے اپنے مقصد کی طرف، یہ ایسی گاڑی ہے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن دوسری گاڑی چلتی ہے اس کے سامنے میں ریڈ لائن موجود ہے، سگنل ہے، اب رکو اب رکو اب رکو. خوب، آپ کی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہا کہ اگر یہ دونوں مل کر اپنے مقصد کو پہنچنا چاہتی ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ ایک پہلے نکلے، ایک کو پہلے چلاؤ. کیوں؟ جس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اس کو پہلے چلاؤ تاکہ یہ دونوں مل کر مقصد کو پانے، جبران ہو جائے. دور والا پہلے نکلتا ہے نا، پہلے دور والا پہلے نکلتا ہے، جس کے راستے میں رکاوٹیں. یہ ریڈ سگنل ہے اس کے سامنے، اس لیے خالق کی کائنات نے کہا کہ 9 سال میں اب وہ جو بھی ہو بھلے، یعنی دین یہ ہے. آگا میراث کے حوالے سے بھی اب وہ عرض کروں گا بعد میں. خوب، میراث بھی اب چونکہ ضمن اشارہ ہو گیا، بات ہماری بہت نکل گئی، وہ بات ابھی رہ گئی کہ جس کو عرض کرنا تھا. وہ کیا چیزیں ہیں آگا؟ طبیعت بھی ہے، غریزہ بھی ہے، فطرت بھی ہے. خوب، اس فطرت سے ہٹ کر ایک اور مخلوق بھی جس کو کہتے ہیں عالم نور، ملائکہ کی خلقت یکساں ہے، یعنی جیسے ان کو خلق کیا ویسے وہاں پہ ہیں، یعنی وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے نا. حدث بھی نہیں ہے. ہاں حدث بھی نہیں، یہی عالم مادہ نہیں ہے، عالم نور میں مخلوق ہے، لیکن مخلوق ایسی خلق کی ہے کہ جو آگے پیچھے نہیں ہو. عقل ہے جبھی تو پہلے عقل ہے، لیکن عرض کیا تھا کہ شہوت اور غضب، اس لیے ان کے سامنے شریعت بھی
نہیں. اب آئے آقا عزیزان معنی کریں اگرچہ وہ بیان کر رہے جن اب یہ نہیں وہ بعد میں رہے کیونکہ اس میں اگر جائیں گے تو میں جو نقطہ عرض کرنا تھا وہ مکمل ہو جائے. اگرچہ ٹائم زیادہ ہو گیا. وہ کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کو بیان کرنا تھا. وہ مخلوقات کتنی ہیں؟ کا مخلوق مجرد جن کے عقل ہی عقل ہے، شہوت و غضب ہے ہی مادی مخلوق کا. یہ اس کے اندر طبیعت بھی ہے، غریزہ بھی ہے، شہوت و غضب بھی ہے، فطرت بھی ہے. یہ ساری چیزیں کس نے خلق کی ہیں؟ اللہ نے. پس مخلوقات خدا کی کتنی ہو گئیں؟ متعدد. اب آئے پہلا جواب. یہ جو منہ بھر کے کہتے تھے تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی خدا سے ہٹ کر بھی کوئی خالق ہے. اولا آگا اس میں تفضیل ہمیشہ تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوتی. یعنی ہمیشہ اس میں تفضیل کے لیے نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی افضل ہے یہ زیادہ افضل ہے نا. آیت سورہ مبارکہ یوسف میں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. خدایا یہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے. کس چیز کی طرف سے؟ جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں. دعوت کس کی طرف دے رہی تھی؟ زنا کی. یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ یعنی زنا بھی محبوب ہے اور یہ بھی محبوب ہے، یہ زیادہ محبوب ہے. بس اس میں تفضیل ہمیشہ تفضیل کے لیے نہیں ہوتا، تعیین کے لیے. یہاں پہ معیناً یہی ہے نا، یہ کہ اس کا مقایسہ کسی اور سے کیا جائے. پہلی بات یہ تفضیل ہر جگہ پہ نہیں ہوتی. سوال تبارک اللہ احسن الخالقین، نہ یہ کہ اور بھی ہیں، یہ بھی ہے، یہ ان سے بہتر ہے. نہ خیر معیناً یہی بہتر ہے. خود اللہ اکبر کی ذات و شان. اسی بس یہ آسن اس میں تفضیل تعیینی ہے نہ تفضیلی. ہذا اولا. ثانیاً جو خود آیت بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے آگا کہ طبیعت کا خالق کون ہے؟ اللہ. غریزے کا اللہ. خوشاوت و غضب کا فطرت کا خالق ہو، ملائکہ کا خالق ہو. ان سب کا خالق وہ ہے، لیکن خالق کی خلقت کا شاہکار جو فطرت میں ظاہر ہوا ہے وہ کہیں اور پہ ظاہر پہ نہیں ہوا. اس لیے خالق کائنات نے اپنے آپ کو مبارکباد دی کہ سب کا خالق میں ہوں. لیکن جب فطرت نے انسان کو خلق کیا، اس شاہکار کے اوپر میں نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کا خالق کوئی اور ہے، نہ، دوسروں کا خالق بھی میں ہی ہوں. لیکن میری خلقت کا شاہکار جو اس مقام پہ ظاہر ہوا ہے وہ پہلے مقامات پہ نہیں تھا. مثال عرض کروں، نہ ہونا اس کے نفس پہ دلالت کرتا. ابھی مثال عرض کروں، یہ مطلب جو ہے گم نہ ہونے پائے. آپ کہتے ہیں ایک استاد ہے حوزے کے اندر، وہ ہدایہ بھی پڑھاتا ہے، مدرس ہے، وہ بدایہ بھی پڑھاتا ہے، وہ منطق مظفر بھی پڑھاتا ہے، اور وہ قرآن کی تفسیر بھی خوب. جب تفسیر کا درس دے رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے خود کو میں احسن المدرسین ہوں. تو اس کا مطلب ہے بقیہ کوئی اور پڑھا رہا ہے یا نہ سارے یہی پڑھا رہا ہے. لیکن تفسیر کی منزل پہ اگر اپنی تمجید بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ کوئی اور خلق کر رہا ہے. پس خالق کائنات نے کہا کہ جب ہم نے ثم انشأناه خلقا آخر کی منزل پہ پہنچایا ہے، یہاں پہ ہم احسن الخالقین بنے ہیں. خلق وہاں بھی ہم نے کیا ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو احسن کا تمغہ نہیں دیا. طبیعت خلق کی ہم نے اپنے آپ کو آسن نہیں کہا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیا ہے، کمال ہم نے خود اس کو دے کے کیا ہے. لیکن جب ایسی مخلوق خلق کی کہ جس کو ہم نے بالقوہ کمال دیا، یہ جب بالفعل میں تبدیل کرے گا، ہمارا خلیفہ بنے گا، واقعا ہم اس میں احسن الخالقین ہیں. بس اس میں تفضیل ہمیشہ تفضیل کے لیے نہیں ہوتا. ثانیاً اگر تفضیل کے لیے بھی ہو تو اس تفضیل کا مورد خود خالق کائنات ہے، نہ کہ خالق کائنات سے کوئی ہٹ کرو. اب جواب سوم بھی ہے کہ انشاءاللہ موجود ہے کہ اس میں تفضیل ہمیشہ جو ہے تفضیل کے لیے نہیں آتا. بھلے ابھی عرض کیا ہے نمونہ. اگر اس میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے مثلا اللہ نے جو مخلوقات خلق کی تمام اس میں جس مخلوق کو اپنا مظہر بنا کر بھیجا، جس کے اندر یہ ظرفیت اور طاقت تھی کہ اس کا مظہر بن سکے، وہ انسان ہے. اس لیے اللہ نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی تو بالآخر احسن الخالقین بننے کے لیے بقیہ خالق فرض کرنے پڑتے ہیں یا نہیں؟ ایک خالق ہے جس کو متعدد مقامات پہ فرض کرنا پڑتا ہے. اچھا یہاں پر بھی اس لیے کہ اس کے نفس کے اوپر سے اگر فرض کریں کوئی سوال کرتا ہے کہ صحیح ہے اس نے
کوئی ظاہر تو مولد مشرک ہی کرے گا سوال، لیکن بلو فرض اگر کرتا ہے کہ اس نے باقی بھی مخلوقات کو خلق کیا لیکن اس کے بعد وہ نہیں کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسان کو خلق کر کے کہتا ہے، یہاں پر یہی جواب دیا جائے گا نا اس کے شبے کا کہ کیونکہ باقی مخلوقات کے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے، اس نے نہیں رکھی وہ ظرفیت، اس میں ظرفیت رکھی کہ اس کے مظہر کے مظہر وہ تو اپنی جگہ پہ قطعاً ایسے ہی ہے، اسی لیے خالق کائنات نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی یعنی ہے۔ ان مخلوقات کے اندر فطرت کا نہ ہونا نقص نہیں ہے، ان کی قابلیت نہیں تھی، جس کے اندر قابلیت تھی اس کو دے دی ہے۔ تو استاد کی جو ایک عموماً کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، عادت بدلتی عرض کروں گا بھی مطلب اسی لیے کہا ایسا ایسا انتظار کریں۔ تیسرا جو ہے یہ تھا جی ہاں، یعنی جس کے لیے آپ جواب دے رہے تھے نا ناقص العبادہ ناقص اس میں میراث والی بات نہیں تھی۔ بھلے میراث سے کیا کہا آج کیا تھا، تفاوت ہے، تبعیض نہیں ہے۔ وہ بھلے خدا نے میراث جو تقسیم کی ہے وہ اخراجات کو دیکھ کر کی ہے، اخراجات، ذمہ داریاں، اخراجات کیا مطلب، فرض کریں دو بہن بھائی ہیں، آئے قراتی کا جب نے واقعہ بیان کیا تھا، کون سا آئے قراتی کا، اس درد میں آپ نے کہا تھا کہ قراتی نے بھی اس کی مثال دی ہے۔ چھوڑا دے باؤ بتا دوں جی ہاں دو بہن بھائی ہیں، ان کا باپ مر گیا، انہوں نے میراث جب لی، مطلب فرض کریں کہ 60 روپے وہ چھوڑ کے گئے، 40 کس کو ملیں گے، بیٹے کو، 20 بیٹی کو، اور ادھر دو اور بہن بھائی ہیں، ان کا باپ بھی مرا، 60 انہوں نے چھوڑ دیا، وہ ادھر سے اس لڑکے کو اتنا ملا ہے 40، لڑکی کو کتنا ملا ہے 20، اور فرض کر لیں اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے جاتی ہے، اس کی بہن کی شادی اس سے ہو جاتی ہے، وہ میریہ کون دے گا، شوہر دے گا، نانو نفقہ کون دے گا، سارے اخراجات کون کرے گا، وہ جو لڑکی کو ملا ہے وہ کیا خالص بچت کو خالص بچت بھی ہے، نہیں بس وہ 20 میں اپنے پاس رکھتی ہے اور باقی 40 میں بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہے۔ وہ اگر یہ قانون ہے، اگر آپ تقسیم کرتے تو کہتے بیٹی کو کچھ بھی نہیں دو، لیکن خالق کی کائنات نے کرامت انسانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرد سے زیادہ دیا ہے، کم نہیں دیا ہے۔